حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، بے پناہ آپ نے میں خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، لیکن ایک عادت جس کا تذکرہ آج اس مجلس میں کر رہا ہوں وہ آپ کا علم ہے۔ اللہ نے آپ کو علم بڑا دے رکھا تھا۔ اگر آپ کی تاریخ کو کھنگالیں، آپ کی ماں ولی ہے، آپ کا باپ ولی ہے، آپ حسنی حسینی ولی ہیں، آپ کا نانا ولی ہے، آپ کی پھوپھی ولی ہے، آپ ولیوں کی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ولیوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہابی ولی ہوتا ہے، ایک عطائی ولی ہوتا ہے، ایک قسمی ولی ہوتا ہے۔ قسمی ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیدائشی طور پر ولی نہیں تھا، لیکن عبادت اس نے اتنی کی کہ اللہ نے اسے ولایت عطا فرما دی۔ عطائی ولی یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار تھا، بدکار تھا، عبادت بھی اس نے نہیں کی، اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آئی، اس ادا کی وجہ سے اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ جس طرح حضرت بشر حافی، جس طرح حضور غوث پاک کا واقعہ مشہور ہے، ایک بندہ آپ کا جبہ چوری کرنے کے لیے آیا، اس وقت کا جبہ آپ کا آج کل کے بادشاہ بھی نہیں پہنتے، اتنا اچھا جبہ تھا، چوری کرنے کے لیے آیا۔ اس علاقے کے لوگ آئے، کہا حضور ہمارے علاقے میں فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں بھی کسی رہبر کی ضرورت ہے، کوئی ہمارا امام ہونا چاہیے، ہمیں کسی ولی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ فلاں جگہ پر ایک آدمی چھپا ہوا ہے، وہ تمہارا ولی ہے، چوراں نو کتب بناوے، یعنی آپ نے پھر اسے ولی بنا دیا۔ آپ کی نگاہ عنایت سے اللہ نے اسے ولایت عطا فرما دی۔ اسے کہتے ہیں عطائی ولی، کسی کی دعا کے۔ اور جو ولی کی سب سے بڑی قسم ہے وہ ہے وہابی ولی۔ وہابی ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی پیدا ہوا ہے، اللہ نے ولایت دے کر بھیجا ہے، بچپن سے ہی ولی ہے، پہلے دن سے ولی ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں آپ کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی، لیکن جب سورج نکل آتا تو آپ دودھ نہ پیتے، سورج غروب ہوتا تو دودھ پیتے۔ 2 دن میں نے ایسا کیا، تیسرے دن مجھے خبر ہوگی کہ یہ بچہ میرا روزے رکھ رہا ہے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب بھی ماہ رمضان آتا، جب آپ دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو آپ رمضان کے دنوں میں کبھی بھی دن کو دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگر دودھ کے قریب کرتے تو آپ روتے، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا آپ خود ہی دودھ تناول فرما لیتے۔ تو آپ سمجھ گئی کہ اللہ نے میرے بچے کو ولی بنا کر بھیجا ہے۔ جب ماں ولی ہو، باپ ولی ہو، دادا ولی ہو، نانا ولی ہو، پھوپھی ولی ہو، پھر اللہ بیٹا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا دیتا ہے۔ پھر آپ کی والدہ نے، وقت گزرتا گیا، آپ کی والدہ نے پھر، اگرچہ آپ پیدائشی طور پر ولی تھے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اگر جنگلات میں کھیلنے کے لیے نکل جاتا نا، بچپن میں جس طرح بچوں کی عادت ہے نکل جاتے ہیں، آپ فرماتے غیب سے آواز آتی، اے عبدالقادر تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ فرماتے غیب سے آواز آتی، میں ڈر کے گھر میں آ جاتا۔ اور آپ ولیوں کے اتنے بڑے عہدے پر ہیں، تو بچپن سے ہی آپ کی والدہ فرماتی ہے جس روز آپ پیدا ہوئے آپ کے شانوں پر حضور کے قدم کا نشان موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان ہے کہ سارے ولیوں کی گردن پر شیخ عبدالقادر جیلانی کا قدم ہے، کیونکہ آپ کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم انور موجود ہے۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہے جس روز عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، اس روز ہمارے علاقے میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے دیے، اور ہر بیٹا اپنے وقت کا ولی بنا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے یہ شان دے رکھی ہے، اور آپ ولیوں کے امام ہیں۔ وقت گزرتا گیا، جب آپ کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ نہیں کہا بیٹا تم ولی ہو، تمہارا باپ ولی ہے، میں بھی ولی ہوں، سارے ولی ہیں، اب یہاں پر بیٹھ کر ساری زندگی جو ہے موجے کرو، ہاتھ چمواؤ لوگوں سے، خدمت کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، ہاتھ آئی جس کے وراثت میں مسند ارشاد۔ کہا بڑوں نے محنت کی، بعد میں شہینوں کی جگہ پر جو ہے وہ کووں نے ڈیرے لگا لیے۔ تو کیا کوا ہی ہوتا ہے، اگر شہین کی جگہ پر بیٹھا ہو تو وہ شہین نہیں بن جاتا۔ کہا بڑوں نے محنت کی، چھوٹے آ کے لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا بیٹا میں بھی ولی ہوں، تیرا باپ بھی ولی ہے، یہاں پر بیٹھ جو دنیا ہمارے پاس آتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کہا بیٹا یہاں سے نکلو۔ آپ ایران میں پیدا ہوئے،
گیلان علاقے میں آپ کی والدہ نے آپ کو سفر پر بھیجا بغداد میں، اور بغداد اس وقت پوری دنیا کا علم کا ہیڈ کوارٹر تھا، دور دراز سے لوگ وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں اپنے مدرسے میں شیخ عماد کے پاس ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، آپ فرماتے ابھی چند روز گزرے تھے کہ میں جس رستے سے گزرتا تو آگے سے چند لوگ جو نظر نہیں آتے تھے، آواز آتی لوگوں رستے کو خالی کر دو، وقت کا امام جا رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی گزر رہا ہے، اس کے لیے رستے کو خالی کر دو۔ آپ فرماتے میں کلاس میں جاتا تو کلاس میں میرے لیے وہ جگہ تیار ہوتی جس جگہ پر میں روزانہ بیٹھتا تھا، اگرچہ کئی سووں کی تعداد سے میری کلاس کے لوگ تھے، لیکن جب میں جاتا تو سارے رستے کو خالی فرما دیتے تھے، اور فرماتے ہمیں غیب سے آواز آتی ہے کہ وقت کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے حصول علم حاصل کیا 20 سال، 1-2 سال نہیں، 10 سال نہیں، میں نے 20 سال علم میں جو ہے وہ حدیث حاصل کیا، قرآن حاصل کیا۔ آپ فرماتے میں فن کے علم کا ماہر تھا، میں صرف کے علم کا ماہر تھا، نحو کے علم کا ماہر تھا، علوم و فنون، منطق، فلسفہ، بلاغت، دنیا کے ہر علم کا میں ماہر بن چکا تھا، لیکن بغداد ہیڈ کوارٹر تھا علم کا۔ بغداد کی جامع مسجد میں مجھے امامت کا مرتبہ ملا، لوگوں نے کہا یہ سب سے اچھا بچہ ہے، اسے امامت دی جائے بغداد کی جامع مسجد میں۔ آپ فرماتے میں نے وہاں پر امامت کروانا شروع کر دی، لیکن میں بیان نہیں کرتا تھا، واعظ نہیں کرتا تھا، لیکن میرے لوگ حلقہ دار وہ کہا کرتے تھے عبد القادر بیان کیا کرو، واعظ و نصیحت کیا کرو، تمہاری زبان میں تاثیر ہے، تم بیان کر سکتے ہو، اللہ نے تجھے ہر علم کا ماہر بنا رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وقت کا گزرتا گیا، ایک دن ظہر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، دوپہر کا وقت ہے، اچانک میری مسجد سے درود و سلام کی آواز آنے لگی، دیواروں سے آواز آنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں میں اچانک اٹھ کر اپنی مسجد سے اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے جب بیٹھا تو دیکھا سامنے سید الانبیاء کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی ہے، اور میں ان کے استقبال میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ ادھر؟ کو فرمایا بیٹا تم واعظ کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نے یہاں سے اپنے استادوں سے علم حاصل کیا، یہاں پر ہر علم کے ماہر لوگ ہیں، فلسفہ کے، منطق کے، بلاغت کے، علم کے، صرف کے، نحو کے، علم حدیث کے، علم قرآن کے، اصول فقہ کے، ہر چیز کے لوگ ماہر موجود ہیں، میں کیا بیان کروں ان کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 7 دفعہ لعاب دخن آپ کے منہ میں ڈالا، تھوک مارک مت ڈالا، کہ عبد القادر اب بیان کیا کر۔ آپ فرماتے پھر میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ میرا مجمع اس وقت جس دور میں سپیکر نہیں تھے، میرا مجمع اتنا ہوتا تھا کہ تحد نگاہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی یہ کرامت تھی بغیر سپیکر کے جتنی آواز پہلے آدمی کو جاتی سب سے آخری آدمی کو اتنی ہی آواز پہنچ رہی ہوتی تھی، اور آپ کے مجمع میں واعظ سننے کے لیے وقت کے بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال اور ہر فنون کے ماہر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے، قلم اور دوات لے کر اور کاغذ لے کر آپ کے واعظ کو لکھا کرتے تھے کہ آپ فرماتے میں جب واعظ کرتا یوں ہوتا کہ آسمان سے کوئی نزول ہو رہا ہے، فرشتے اترتے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے واعظ میں بارش برسنا شروع ہو گئی، لوگ جمع تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور اب بارش کی وجہ سے لوگ منتشر ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت بارش کو ختم فرما دیا۔ آپ کا جتنی دیر مجمع جاری رہا بارش نہیں ہوئی، آپ کا مجمع برخاست ہوا تو اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث بخاری ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کی وجہ سے اور اپنے فرائض کے بعد نوافل کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر قدم ان کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے،
ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے لیکن بولنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا اگر کوئی میرا نیک بندہ کسی ایسے کام پہ قسم اٹھا لیتا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے بندے کی اس قسم کا حیا کرتے ہوئے اس کام کو ویسے ہی کر دیتا ہوں جس طرح میرا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے۔